ناگپور سے محمد ریحان رضا سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کسی مسافر امام کے پیچھے کوئی مقیم مقتدی اگر 4 رکعت والی فرض نماز ادا کرنا چاہے تو وہ کس طرح ادا کریں گے؟ ہاں، یہ سوال آپ نے سنا کہ امام جو امامت کر رہے ہیں وہ مسافر ہے۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے 4 رکعت والی، اور مسافر پر قصر واجب ہے۔ قصر کا مطلب جو 4 رکعت والی نمازیں ہوتی ہیں تو وہ 2 ہی رکعت پڑھنا واجب ہے مسافر پر، اور مقیم کو 4 رکعت پڑھنا ہے۔ تو امام صاحب جو ہے مسافر ہے تو وہ 4 رکعت والی جو نماز ہے 2 ہی رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو جو اس امام کے پیچھے جو مقیم ہے یعنی مسافر نہیں ہے، جن کو 4 رکعت پڑھنی ہے، تو وہ بقیہ 2 رکعت کس طرح پڑھے؟ تو یہ بھی بہت سارے لوگ اس سے لا علم ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ یہ بھی مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اس وقت جبکہ امام 2 رکعت پہ سلام پھیر دے تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو مقیم ہیں وہ ابھی بھی امام کی اقتدا ہی میں ہے۔ جو مقیم ہے یعنی جن کو 4 رکعت پڑھنی ہے وہ ابھی بھی امام کی اقتدا ہی میں ہے، یعنی ان کو وہ نماز نہیں، ویسی نماز نہیں پڑھنی ہے جیسے کہ جب رکعت چھوٹ جاتی ہے امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں تو جس طرح بقیہ رکعتیں پڑھتے ہیں تو اس طرح سے نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ یہاں پر اس طرح پڑھنی ہے گویا کہ ابھی بھی وہ امام کے پیچھے ہے۔ یعنی امام کے پیچھے جب مقتدی ہوتا ہے تو جو لوازمات ہیں تو ابھی بھی وہ تمام لوازمات اب بھی باقی رہیں گے۔ مثال کے طور پہ جب امام صاحب دوسری رکعت میں سلام پھیر دے تو اب یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن یہ ابھی بھی امام کی اقتدائی میں ہے۔ تو جب امام کی اقتدا میں ہے تو جیسے امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرتے، خاموش کھڑے رہتے، تو ابھی ہم کو کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ خاموشی کے ساتھ جیسے امام کے پیچھے کھڑے رہتے تھے اسی طریقے سے ہم کو خاموشی کے ساتھ تیسری رکعت میں ویسے ہی کچھ دیر تک کھڑا رہنا ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ کی مقدار یا 3 مرتبہ تسبیح کی مقدار، اتنی مقدار خاموشی کے ساتھ جس طرح امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہتے ہیں، کچھ قرات نہیں کرتے، اسی طرح کھڑے رہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیح تو پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھے 3 مرتبہ 5 مرتبہ، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، سجدے میں بھی تسبیح کہے، پھر اس کے بعد جلسہ کرے، پھر دوسرا سجدہ کرے، پھر اس کے بعد چوتھی رکعت کے لیے دوبارہ کھڑا ہو، پھر ویسے ہی یعنی خاموش کھڑا رہنا ہے، قرات نہیں کرنا ہے۔ پھر پوری 4 رکعت جب مکمل ہو جائے قاعدہ اخیرہ کرے گا، تشہد پڑھے گا اور درود ابراہیمی پڑھے گا، دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر، اور پھر وہ سلام پھیر دے گا، تو اس طرح سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اس میں اور مسبوق کی نماز میں فرق ہے۔ مسبوق کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی 1 رکعت کے بعد شامل ہوا، 2 رکعت کے بعد شامل ہوا، تو امام صاحب کے سلام پھرنے کے بعد بقیہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کو قرات کرنی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہم کو قرات نہیں کرنی ہے، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔